اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذوا آلہة من الارض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر توحید کے دلائل ارشاد فرمائے ہیں۔ ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے، کیا ان لوگوں نے زمین کے معبود گڑھ رکھے ہیں جو ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے؟ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ معبود ہوتے تو یہ آسمان و زمین میں فساد پھیل جاتا۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، ان تمام چیزوں سے جو اس کے لیے یہ بیان کرتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اور اس کے بعد کی بھی جو آیتیں ہیں، اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں، اور یہ واضح کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات تنہا اور اکیلی وہ ذات ہے جو اس پورے کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے، وہی ہے جو منتظم ہے، اور وہی ہے جو مدبر ہے، اور وہی ہے جو اس پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا ان لوگوں نے زمین پر معبود بنا رکھے ہیں؟ اس سے پہلے فرشتوں کا تذکرہ ہوا تھا، اور ان کے لیے یہ بات نفی کی گئی تھی کہ یہ سارے کے سارے سب کے سب اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی حمد خوانی کرتے ہیں، ثنا خوانی کرتے ہیں۔ لہٰذا ان فرشتوں کو اگر تم اپنا معبود سمجھتے ہو تو یہ انتہائی حماقت کی بات ہے، کیونکہ یہ سب کے سب خود اللہ رب العزت کے حضور عاجزی کے ساتھ میں اور ڈر کے ساتھ میں، خوف کے ساتھ میں، یہ سب کے سب ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور فرشتوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اس کے علاوہ کرتے ہی نہیں ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، اور وہ دن اور رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ان کی عبادت کرنا، ان کو پکارنا اپنی مصیبتوں میں اور اپنی پریشانیوں میں، یہ انتہائی غلط بات ہے، اور یہ وہ شرک ہے جو اللہ رب العزت کی توحید کے ساتھ میں ملایا جا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ نے اب اس کے بعد فرمایا کہ زمین پر ان لوگوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، زمین پر بہت سارے معبود۔ اچھا، ایک بات اگر غور کر کے دیکھی جائے تو جو حضرات بھی شرک کرنے والے ہیں، جو شرک میں مبتلا ہیں، وہ جن کی بھی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ان سب کا تعلق اسی زمین سے ہے۔ وہ یہیں پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑھے، یہیں پر رہے، اور یہیں کی وہ چیزیں ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ انسانوں میں آپ لے لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والے، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر ان کی عبادت کرنے والے، یا حضرت مریم کی عبادت کرنے والے، یا اسی طریقے سے اور جو بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے بنا رکھے ہیں، جن کو وہ اللہ کا بڑا مقرب کہتے ہیں۔ اللہ کا مقرب ہونا ایک الگ ہے، اور یہ کہ ان کی عبادت کی جائے، ان کو مصیبتوں میں پکارا جائے، ان سے امیدیں وابستہ کی جائیں، ان سے التجائیں کی جائیں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، ان کے سامنے فریادیں کی جائیں، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ الوہیت میں داخل کرنا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے زمین پر معبود بنا رکھے ہیں؟ بہت سارے معبود، کہیں درخت کو معبود بنا رکھا ہے، کہیں دریا کو معبود بنا رکھا ہے، کہیں پتھر کو معبود بنا رکھا ہے، نہ معلوم کس قدر چیزیں ہیں جن کو ان لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، نہ معلوم کتنے جانور ہیں جو حیوان ہیں جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، کتنے انسان ہیں جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، خیالی دیوی دیوتا ہیں جو ان کے ذہن میں ان کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، فرشتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور بعض لوگ جناتوں کو بھی اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو پوری یہ چاروں طرف جو ان لوگوں نے اپنے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، ذرا غور تو کریں، ذرا سوچیں کہ ان کو وجود میں کون لایا؟ جب یہ کچھ نہیں تھے تب ان کو کس نے پیدا کیا؟ ان کو پروان کس نے چڑھایا؟
ان کے اندر طاقتیں کس نے بخشی، ان کو اوپر کس نے اٹھایا، بلندی کس نے دی، ان کو اللہ نے اپنے سے قریب کیا تو یہ قربت کس نے عطا کی، اور ان کے اندر جو چلنے پھرنے دیکھنے کی طاقت تھی جو اللہ نے دی تھی وہ کس نے دی؟ جب یہ کچھ نہیں تھے تو اللہ ان کو وجود میں لے کر آیا ہے، پھر یہ پوری زندگی ایک ایک لمحے کے لیے اللہ کے محتاج رہے، اور آج تم نے انہی کو اپنا معبود بنا دیا۔ ان چیزوں کو دیکھو جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، یہ چیزیں کون وجود میں لے کر آیا ہے؟ تو وہ جو ذات سب سے بلند و بالا ہے، اللہ جو خالق ہے، جو ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، ان کو عطا کرنے والا ہے، ان کو دینے والا ہے، اس ذات کو جو عرش عظیم کا مالک ہے، اس کو چھوڑ کر اگر تم کسی اور کو پکار رہے ہو، اپنی مصیبتوں میں آواز دیتے ہو، پریشانیوں میں آواز دیتے ہو، اس کے لیے سجدے کر رہے ہو، اس کے لیے نظر کر رہے ہو، اس کے لیے قربانیاں کر رہے ہو، اس کے آستانوں کا طواف کر رہے ہو، اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہے ہو جو صرف ایک اللہ کو زیبا دیتا ہے، اور اسی کی بارگاہ کے جو لائق ہے، اور اسی کی حضوری کے جو لائق ہے، اور اسی سے محبت کے جو لائق ہے، وہ سارے کام تم انجام دے رہے ہو دوسروں کے لیے۔ بس یاد رکھو کہ یہی ہے کھلم کھلا شرک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ینشرون، کیا یہ لوگ عدم سے وجود میں لانے والے ہیں؟ انشار کہتے ہیں بے جان شے کو جان ڈال کر کھڑا کر دینا۔ وہ جو بالکل بے حس چیز تھی، زمین پر پڑی ہوئی تھی، اس کے اندر زندگی دینا، نشو نما دینا، اس کے اندر قوت دینا کہ وہ کھڑی ہو جائے، یا اسی طریقے سے جیسے انسان کی موت ہو گئی اور اس کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرنا اور زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے اور اس کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ لہذا فرمایا گیا کہ یہ ساری طاقتیں، سارے اختیارات، یہ سب اللہ کے پاس ہیں، لہذا معبود برحق وہی ہے، سچا اور حقیقی معبود وہی ہے، صرف وہی اسی لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اور فرمایا اگلی آیت میں کہ اگر اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتے تو یہ آسمان و زمین کا نظام قائم نہ رہتا۔ انسان ذرا غور کر کے دیکھے، ایک گھر کا نظام اس وقت تک نہیں چل سکتا اگر اس کے اندر دو مالک ہو جائیں، ایک کہے گا کچھ ہو اور دوسرا کہے گا کچھ ہو، ایک چاہے گا یہ ہو اور دوسرا چاہے گا کچھ اور ہو۔ اسی طرح ایک مملکت کا نظام قائم نہیں رہ سکتا اگر اس کے دو بادشاہ ہو جائیں، دو اس کے ذمہ دار ہو جائیں تو وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر دو خدا ہو جائیں، تین ہو جائیں، چار ہو جائیں، پانچ ہو جائیں تو یہ زمین اور آسمان کا نظام قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ ایک کچھ چاہے گا، دوسرا کچھ چاہے گا، اور پھر جس کا اقتدار رہے گا، جو جس کا چاہا ہوا پورا ہوگا تو دوسرا تو بیکار ہو جائے گا، عبث ہو جائے گا۔ چنانچہ آسمان اور زمین کے اس نظام کو ذرا دیکھو، ذرا غور و فکر کر کے دیکھو، کتنی پابندی سے، کتنے مضبوط ضابطے اور قانون کے تحت یہ پورا نظام چل رہا ہے۔ آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھو اور اس کے اوپر جو کہکشائیں ہیں اور ان کے اندر جو پلانٹس ہیں، جو بڑے بڑے سیارے ہیں، ان کے نظام کو دیکھو، سورج کی گردش کو دیکھو، زمین کی گردش کو دیکھو، صبح و شام کے آنے جانے کو دیکھو، اللہ کے بنائے ہوئے اس پورے نظام کے اوپر غور کرو، تمہیں نظر آئے گا کہیں پر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ اس کائنات پر صرف ایک کا حکم چل رہا ہے، اور وہ حکم ہے ایک اللہ رب العزت کا، جو رب العرش العظیم ہے، جو عرش عظیم کا مالک ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کا اقتدار ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر ایک اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی معبود ہوتے تو یہ آسمان و زمین میں فساد پھیل جاتا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے، یا آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا۔ ایک معبود کی خواہش کچھ ہوتی اور دوسرے کی کچھ اور ہوتی، ایک چاہتا پانی برسے، دوسرا چاہتا دھوپ نکلے، ایک چاہتا کہ زید کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے اور دوسرا چاہتا اس کے ساتھ برا معاملہ کیا جائے، تو یہ آپس کی لڑائی ہو جاتی۔ لہٰذا یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک اللہ ہے جو سب کا خالق ہے، سب اس کی مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے، وہ العظیم المتعال ہے، وہ بلندیوں پر فائز ہے، وہ القاہر فوق عبادی ہے، وہ اپنے تمام بندوں پر غالب ہے۔ فرمایا فسبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، جو رب العرش ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، وہ اللہ کی ذات پاک ہے، عما یصفون، ان تمام چیزوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔
جو اس کے اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو بیٹا بنا لیا، فلاں کو بیٹی بنا لیا، فلاں کو طاقت دے دی، فلاں کو اقتدار دے دیا، فلاں سے کہا تم دنیا چلاؤ، فلاں سے کہا تم سارے معاملات کے ذمہ دار ہو، ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے، بلند ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے بالکل شایع نشان نہیں ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا، اور اسی کا کام ہے اس پوری کائنات کو چلانا، لہذا وہی چلا رہا ہے۔ اب اگر تمہارے سجدے ہوں تو صرف ایک اللہ کے لیے ہوں، تمہارا رکوع، تمہارا سجدہ، تمہاری نظر و نیاز، تمہاری التجا، تمہاری دعا، تمہاری فریاد، تمہارا پکارنا، تمہاری ثنا خوانی، یہ سب کچھ ایک اللہ کے لیے ہو۔ بس اگر اس توحید میں کچھ خلل آتا ہے تو یاد رکھو کہ پھر تمہاری ساری عبادتوں کو تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا، اور تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہ کیا، اور پھر تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ توحید پر قائم رہو، اور اس توحید کو سمجھو، ایک اللہ کی الوہیت کو سمجھو، یہ سب سے بڑا تمہارا امتحان ہے، اور اس کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے، اور اس میں ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہے۔